السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قال اللہ تبارک وتعالی أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ قال الله تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره۔ قال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم۔ قابل صد تعظیم و تکریم معزز علماء کرام، برادران اہل السنت والجماعت، اور میرے معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سن رہی ہوں تو قابل قدر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ہمارا یہ سالانہ اجتماع ہے۔ ہماری حاضری تو یہاں نسبت کو باقی رکھنے کے لیے ہوتی ہے، اور اس تسلسل میں شامل ہونے کے لیے ہوتی ہے جو ہمارے اکابرین سے تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچی۔ آج مجھے ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنا ہے، اس لیے جو حضرات شروع میں تشریف رکھیں وہ آخر تک بیٹھیں تاکہ میری بات سمجھ میں آ سکے، اور جنہیں پیشاب کا، وضو کا تقاضا ہے وہ بلا تکلف اٹھ جائیں۔ مجھے جو بات کہنا ہے وہ تھوڑے لوگ ہوں یا زیادہ، مجھے اپنی بات عرض کرنی ہے۔ جو حضرات تشریف رکھتے ہیں وہ ذرا قریب آ جائیں، جزاک اللہ۔ تھوڑی تھوڑی حرکت فرما لیں۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے ذمہ بہت مشکل موضوع ہے، مجھے اس موضوع پر کچھ عرض کرنا ہے کہ کیا مذہب شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیثوں کی طرح ایک فرقہ ہے یا علیحدہ مذہب ہے؟ سن رہے ہیں میری بات؟ میں دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا، فیصلہ آپ حضرات پر ہو کہ کیا یہ لوگ جس طرح اہل السنت والجماعت میں ہم کہتے ہیں دیوبندی، کوئی کہتا ہے بریلوی، کوئی کہتا ہے اہل حدیث، یہ فرقے ہیں، تو کیا شیعہ بھی انہی کی طرح کا فرقہ ہے؟ اس پر مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ موضوع سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ عنوان سمجھ میں آ رہا ہے؟ پوری توجہ کے ساتھ آپ بیٹھیں گے پھر شاید کچھ بات سمجھ میں آ سکے۔ اہل السنت والجماعت کا فرقہ ہونے کے لیے، یا یوں کہوں کہ مسلمانوں کا فرقہ ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ وہ فرقہ ہمارا فرقہ کہلائے گا جو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب مانے گا۔ وہ فرقہ ہمارا فرقہ کہلائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانے گا۔ وہ فرقہ، وہ طبقہ ہمارا طبقہ کہلائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو، آپ کی ذات اقدس کو آخری اتھارٹی سمجھے گا۔ جب قادیانیوں کے بارے میں ہمیں کہا جاتا ہے تو ہمارا ان پر بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ جو قوم نبی اپنا بناتی ہے، کتاب اپنی رکھتی ہے، حضور علیہ السلام کو آخری اتھارٹی ماننے کے بعد کی بجائے مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری اتھارٹی مانتی ہے، تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اب کن میں سے ہے یہ فیصلہ آپ پر ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ کہ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، حضور علیہ السلام کی حیثیت آخری اتھارٹی کی ہے۔ جو شخص اس قرآن کریم کو آخری کتاب نہ مانے، یا کتاب تو مانے مگر مکمل نہ مانے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول تو کہے
مگر ان کے فیصلے کی بجائے امام معصوم کے فیصلے کو آخری حیثیت دے تو وہ طبقہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بہت توجہ سے میری بات سمجھیں۔ تھوڑا سا اور آگے چلیں۔ آسمانی مذہب کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں 3 قومیں ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان۔ مگر اگر آپ غور فرمائیں، بہت توجہ سے میری بات سمجھیں گے، تھوڑی مشکل بات ہے۔ اگر ہم غور کریں تو تمام آسمانی مذاہب کا دعویٰ کرنے والوں کا جو کلمہ ہے اس کے 2 حصے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ جب تک میں لفظ لا الہ الا اللہ کہوں اور اگلا جز نہ بولوں تو اس وقت تک امتیاز نہیں ہو سکتا کہ میں تورات کا ماننے والا ہوں، میں انجیل کا ماننے والا ہوں، یا میں قرآن کریم کا ماننے والا ہوں۔ جب تک میں لا الہ الا اللہ تو کہوں اور محمد الرسول اللہ نہ کہوں، اس وقت تک بات مکمل نہیں ہوتی۔ لیکن جب میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کہہ دیتا ہوں تو میرے کلمہ پڑھنے سے سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں یہودی نہیں، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں عیسائی نہیں، لہذا دوسرا جز کلمے کا مجھے آسمانی مذاہب کے ماننے والوں سے جدا کر دیتا ہے۔ توجہ آپ کی کہ آسمانی مذہب کو ماننے والے یہودی بھی ہیں، آسمانی مذہب کو ماننے والے عیسائی بھی ہیں، آسمانی مذہب کو ماننے والے مسلمان بھی ہیں، لیکن جب میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کہہ دیتا ہوں تو پھر فرق پڑ جاتا ہے کہ میں عیسائی نہیں ہوں، میں یہودی نہیں ہوں، میں محمدی مسلمان ہوں۔ لیکن اب آپ فیصلہ فرمائیں، اگر ایک طبقہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی اور الفاظ بھی کہے، محمد الرسول اللہ کے بعد کلمے میں اور ترمیم کرے، تو آسمانی مذاہب والوں کا کلمہ تو دوسرے جز پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب کوئی کلمے کے اور الفاظ بنا لیتا ہے تو وہ کیا مجھ سے جدا ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میری بات کچھ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب وہ دوسرے الفاظ ساتھ ملا لیتا ہے، میں فتویٰ نہیں لگا رہا، میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میرے ذمہ صرف اتنی بات ہے کہ مجھ میں اور اس میں فرق ہے یا نہیں۔ آسمانی مذاہب کے ماننے والے جناب آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ تک جتنے کلمات کو میں جانتا ہوں، میں اپنی معلومات کی بات کر رہا ہوں، ان تمام نبیوں کے کلمے کے جز 2 ہیں،
لا الہ الا اللہ، آدم صفیہ اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجیح اللہ، لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس نبی کے کلمے کے 2 جز ہیں، اور جب نبی کے کلمے کا دوسرا جز پڑھا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں نبی کی امت ہے، یہ جناب ابراہیم کی امت ہے، یہ جناب موسیٰ کی امت ہے، یہ جناب عیسیٰ کی امت ہے۔ مگر جب کوئی شخص ان کلمات کے بعد اور کلمات بڑھا دے تو پھر میں کیسے تصور کروں؟ اتنی بات طے ہے کہ وہ ہم میں سے، جی وہ آسمانی مذہب کے ماننے والوں میں سے، کیونکہ آسمانی مذہب کے ماننے والوں کے کلمے کے حصے تھوڑا اور آگے چل۔ میں جب مسلمان ہوتا ہوں، میں جب کلمہ پڑھتا ہوں تو مجھے بتلایا جاتا ہے کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ نماز کو قائم کرنا، جب میں اسلام کی ہسٹری کو پڑھتا ہوں، میں احادیث کا مطالعہ کرتا ہوں، میں قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہوں، تو قرآن و حدیث سے مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں پر 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ جی آہستہ بول رہے ہیں آپ، جو پڑھتے ہیں وہ تو بولیں۔ مسلمانوں پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، مگر میرے ساتھ ایک عبادت گاہ ہے، اس عبادت گاہ کی اذان بھی میں سنتا ہوں، نماز کے وقت بھی میں وہیں ہوتا ہوں۔ اس عبادت گاہ سے 3 وقتوں میں اذان کی آواز آتی ہے، چوتھے وقت میں نہیں آتی، 5ویں وقت میں نہیں آتی۔ 3 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، 4 اور 5 نہیں پڑھی جاتی، جبکہ مسلمان کہلانے والے 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ میں فتویٰ نہیں لگا رہا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کم از کم 3 نمازوں کا اقرار کرے اور 2 نمازوں کا انکار کرے، تو ہمارے تو 1 رکعت کا انکار کرنے سے وہ ہمارے درمیان میں سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو 2 نمازوں کا انکار کرے ہم اس کو اپنا حصہ کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب میں مسلمان ہو جاتا ہوں، جب کوئی آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو اسلام اس پر پابندی عائد کرتا ہے کہ نماز کے بعد اگر اللہ جل شانہ نے اس کو مال عطا کیا ہے، وہ صاحب ثروت ہے، اللہ نے اس کو وسعت دی ہے، اس کے مال میں وسعت موجود ہے، تو اسلام مجھے یہ کہتا ہے کہ سال میں 1 مرتبہ 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے مال سے، اور 10واں یا 20واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے زمین کی پیداوار سے، جسے ہم عشر کہتے ہیں۔ اسلام مجھے سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے، مگر میں کچھ دوستوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ سال میں نہیں، ان کے مذہب میں پوری زندگی میں 1 مرتبہ 5واں حصہ ہے، اور وہ 5واں حصہ بھی غرباء اور فقراء کے لیے نہیں، بلکہ وہ 5واں حصہ بھی اپنے امام کو دینے کے لیے ہے۔ ہر سال نہیں، ساری زندگی میں 1 بار ہے، اور 40واں حصہ نہیں، خمس ہے۔ تو بتلائیے وہ میرے طبقے میں کیسے شامل ہو سکتا؟ میری بات کچھ سمجھ رہے ہیں؟
جب آدمی مسلمان ہوتا تو وہ روزہ رکھتا ہے، سال میں 1 مرتبہ، 1 مہینے کے روزے اس پر فرض ہیں۔ رات کی تراویح وہ سنت عمل ہے، قرآن کریم کا سنانا یہ سنت عمل ہے، مگر میرے پڑوس میں روزے کا اعلان تو ہوتا ہے، تراویح کا اعلان نہیں ہوتا، تو پھر میں کیسے تسلیم کروں کہ وہ میرا ہی حصہ ہے؟ میری بات کچھ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ہمیں بتلایا جاتا ہے کہ اگر اللہ جل شانہ نے ہمت اور طاقت دی ہے، مال دیا ہے، جانے کی قوت موجود ہے، تو زندگی میں 1 بار حج بیت اللہ کرنا، حج کرنا فرض ہے۔ ایسے ہی جی، حج کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں حج؟ علماء بیٹھے ہیں، مخصوص دنوں میں، مخصوص مقامات پر، مخصوص عبادات کا نام حج۔ مخصوص وقت میں، مخصوص جگہوں میں، مخصوص اعمال کرنے کا نام حج۔ دیکھیے میں مثال دیا کرتا ہوں، 9ویں ذی الحجہ ہے، ایک آدمی نے احرام باندھا، احرام باندھ کر عرفات میں جانے کے لیے گاڑی میں سوار ہوا، گاڑی میں سوار ہو کے بیٹھتے ہی سو گیا۔ توجہ ہے، احرام باندھا، احرام باندھ کر گاڑی میں بیٹھا، سو گیا۔ گاڑی 9ویں ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں سے گزر گئی، وہ سوتا رہا، آنکھ نہیں کھلی، حج ہو گیا۔ آنکھ نہیں کھلی، صرف احرام باندھا ہوا تھا، سو گیا، گاڑی وہاں رکی نہیں، لیکن دن کے وقت میں 9ویں ذی الحجہ کو عرفات کے میدان سے گزر گیا، حج ہو گیا۔ اور ایک آدمی 10ویں ذی الحجہ کو احرام باندھا اور اگلے سال 8 ذی الحجہ تک احرام باندھ کے عرفات میں بیٹھا رہا، کھڑے ہو کر عبادت کرتا رہا، تو حج نہیں ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مخصوص اوقات میں، مخصوص جگہوں میں، مخصوص عبادات کا نام حج۔ ہمارے ہاں جب کوئی آدمی کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو شریعت اس کو کہتی ہے کہ زندگی میں اگر اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے تو 1 مرتبہ زندگی میں حج کرو۔ یہ حج کرنا 1 مرتبہ فرض ہے، اور اس کے برابر جتنے بھی اعمال کر لو وہ حج فرض ادا نہیں ہوگا۔ لیکن میرا پڑوسی یہ کہتا ہے کہ اگر عید کے دن کے علاوہ تم حضرت امام حسین کی قبر پر چلے گئے اور امام حسین کی قبر پر جا کر تم واپس آ گئے تو تمہیں 20 مقبول حجوں کا ثواب مل جائے گا، تمہیں اب حج کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ جبکہ میں جس ملا کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، میں جس ملا کی مسجد میں جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں حج کے لیے دن بھی مخصوص ہے، جگہ بھی مخصوص ہے، وقت بھی مخصوص ہے، ادا بھی مخصوص ہے، اس کے لیے وہاں جانا ہوگا، اس کے بغیر حج نہیں ہو۔ میں جب بالغ ہوتا ہوں یا جب میں سن شعور کو پہنچتا ہوں، سن شعور کو پہنچتے ہی مجھے میری مسجد کا امام بتلاتا ہے، مجھے میرا مؤذن بتلاتا ہے، مجھے بیان کرنے والے خطیب صاحب بتلاتے ہیں کہ مولوی صاحب کہ بچہ
ہمارے نبی پر ہدایت کے لیے جو کتاب اتری ہے اس کتاب کا نام قرآن کریم ہے۔ یہ کتاب ہمارے لیے دستور زندگی ہے، یہ کامل مکمل کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھو گے تو کامیابی ملے گی۔ میرا رب اس قرآن کریم میں پکار کر کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں یہ قرآن کریم ہے۔ تو میرا رب حکم دیتا ہے کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑو۔ میرے مسجد میں بہت سارے قرآن کریم کے نسخے رکھے ہوئے ہیں، وہ الحمد شریف سے شروع ہو رہے ہیں، والناس پر ختم ہو رہے ہیں۔ میری مسجد کا امام کہتا ہے یہی قرآن کریم ہے جس کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہے، مگر میرا پڑوسی یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن تو نامکمل ہے۔ مکمل قرآن تو ایک غار میں موجود ہے اور وہ غار میں چھپا ہوا ہے، اور ابھی تک وہ قرآن کریم باہر نہیں آیا۔ جس کے پاس قرآن ہے وہ بھی باہر نہیں آیا، وہ قرآن کریم کو لے کر اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں کیا وہ کبھی آئے گا؟ وہ بتلاتا ہے ہاں وہ قرآن کریم دنیا میں آئے گا۔ پھر میں پوچھتا ہوں کہ کیا میں اس کو پڑھ سکوں گا؟ وہ کہتا ہے نہیں، دیکھا جائے گا کہ تیرا نام 313 میں ہے یا نہیں۔ وہ قرآن جو امام مہدی لے کر غار میں بیٹھے ہیں وہ آئے گا، قیامت کے قریب آئے گا، اور اس کو صرف 313 افراد پڑھ سکیں گے، اس کے سوا اس کو کوئی نہیں پڑھ سکے گا۔ میرا رب کہتا ہے تو قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ قرآن میری مسجد میں جو پڑھا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ مکمل قرآن نہیں ہے، تو بتلائیے میں نے کس قرآن کو پڑھنا؟ میں جب احادیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی تھی ان کو صرف نبی پڑھتا تھا، امتی نہیں پڑھتا تھا، امتی سنتا تھا۔ اس امت کا اعزاز یہ ہے کہ جس طرح نبی قرآن پڑھتا ہے امتی کو بھی قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ جس طرح یہ نبی کی زبان پہ جاری ہوتا ہے امتی کی زبان پر بھی جاری ہوتا ہے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی سے پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں قرآن کریم پڑھو میں سنوں گا۔ عرض کرتا ہے آقا آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، کیا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں اللہ نے تیرا نام لیا تھا۔ جب میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے یہ حدیث قدسی نظر پڑتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، پہلے بات سمجھیے، میں پوچھتا ہوں کہ حضرت مجھے تو قرآن کریم پڑھنے کا حکم ہے، آپ اس کو لے کر چھپے بیٹھے ہیں۔ وہ مجھے جواب ملتا ہے کہ خطرہ ہے اس لیے میں چھپا بیٹھا ہوں۔ جب میں احادیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو احادیث کہتی ہیں قرآن کریم کے بارے میں تبرکو بالقرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں قرآن کریم سے برکت حاصل کرو فَإِنَّهُ کلام اللہ، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَخَرَجَ مِنْهُ، اور کلام متکلم کے اندر سے نکلتا ہے۔ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ جب یہ کلام مالک کا ہے اور مالک کے اندر سے نکلا ہے، اس کا مالک زندہ ہے، پھر اس کے کلام کو کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اس کے کلام کو کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ فیصلہ آپ پر ہے، مجھے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، مجھے کسی پر فتویٰ نہیں لگانا، میں نے صرف مسئلہ عرض کرنا ہے کہ بھائی یہ قرآن کریم
اللہ کی کامل مکمل کتاب ہے. مجھے بتلایا جاتا ہے یہ کامل مکمل کتاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس قرآن کریم کا دور کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفوں سے لے کر، بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفوں سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ کی بائبل تک کسی کتاب میں یہ آیت نہیں، کسی صحیفے میں نہیں کہ ہم نے آج اپنا دین مکمل کر دیا ہے. بہت ذمہ داری سے عرض کرو، سوائے قرآن کریم کے صرف اللہ کا کلام ہی وہ واحد کتاب ہے جس میں خود اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتے ہیں میں نے دین کو مکمل کر دیا، مگر مجھے کہا جا رہا ہے یہ مکمل نہیں ہے، تو آپ فرمائیے مجھے کس کی بات ماننی؟ اگر یہ قرآن کریم میرے پاس مکمل نہیں ہے تو قرآن کریم کی اس آیت کو کہاں لے جاؤں؟ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن مکمل ہے، ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے. اور ہے آپ کی توجہ؟ جاگ رہے ہیں آپ؟ جی سارے بولیں ذرا. علماء بیٹھے، میں ٹیبل ٹاک کا آدمی ہوں، بات کہنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہوں اور سننے کا حوصلہ بھی. لڑائی بھڑائی ہمارا مزاج نہیں، دلائل کی دنیا میں بات کرنے کے عادی ہیں. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے فضل سے بائبل تورات بھی ہمارے سامنے ہے، قرآن کریم بھی اللہ کا شکر ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خوب مطالعہ کیا ہے. اللہ کے فضل و احسان سے اساتذہ کے سامنے بارہا 2 زانوں بیٹھ کر 20 محدثین سے اللہ کے فضل و احسان سے حدیث مبارکہ کو پڑھا ہے. میرے اکابر علماء بیٹھے ہیں. میں ایک طالب علمانہ بات کہنا چاہتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ موجود ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، کہ ہم نے آپ کو جو دین دے کر بھیجا ہے وہ دنیا پر غلبے کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دنیا پر غالب آ جائے. اور میرے دوستو مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کرو، کیا مجھے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے کہ میرا رب کہتا ہے میں نے وہ دین دے کر بھیجا ہے جو دین غالب آنے کے لیے آیا ہے یا چھپانے کے لیے آیا؟ جی میرا رب کہتا ہے میں نے آپ کو جو دین دیا ہے وہ غلبے کے لیے دیا ہے کہ وہ غالب ہو کر رہے. اگر میرا دین چھپانے کے لیے آیا تھا پھر قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے دین کو غلبے کے لیے بھیجا ہے، تو غلبہ کسی چیز کو چھپانے سے ہوا کرتا؟ جی آپ آہستہ بول رہے ہیں. غلبہ کسی چیز کو چھپانے سے ہوا کرتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے غلبے کی 3 قسمیں، ایک ہے دلائل کا غلبہ، ایک ہے سیاسی غلبہ، ایک ہے حقیقی غلبہ. ہے توجہ آپ کی؟ سارے جاگ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میں کبھی مجمع کو مجبور نہیں کرتا، آپ ماشاءاللہ کہو، سبحان اللہ کہو، نعرہ لگاؤ، یہ میرا مزاج نہیں. لیکن آپ نے جاگ کر میری بات سمجھنی ہے، بات کو گڑبڑ نہیں کرنا. ایک ہے دلائل کا غلبہ. دلائل کا غلبہ دین اسلام کو ہمیشہ سے تھا، ہے اور رہے. دنیا میں سوالات ہوتے رہے، اعتراضات ہوتے رہے. مشہور قصہ ہے، کسی نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی
رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، نام سنا ہے جی؟ نام سنا ہے؟ ایک بات کہہ دوں، جانتے ہو کون ہے شاہ عبد العزیز؟ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، بر صغیر کے لوگوں، شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ کا جانشین ہے، اور شاہ ولی اللہ اس پل کا نام ہے کہ ادھر عرب ہے ادھر عجم ہے۔ کسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کی سند اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس میں شاہ ولی اللہ کا نام نہ آئے۔ پہلا آدمی جس نے قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا، شاہ صاحب کے بیٹے شاہ رفیع الدین نے، پھر اس کا اردو میں ترجمہ کیا، دوسرے بیٹے شاہ عبد القادر نے اس کا حاشیہ لکھا، اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی لکھنا شروع کی۔ علماء نے لکھا ہے اگر شاہ عبد العزیز اس تفسیر کو مکمل کر لیتے تو صبح قیامت تک کسی اور تفسیر کی ضرورت پیش نہ ہوتی۔ جاگ رہے ہیں؟ شاہ ولی اللہ کا انتقال ہوتا ہے، شاہ ولی اللہ کا جنازہ سلسلہ نقشبند کے ایک عظیم سپوت مرزا مظہر جان جاں رحمہ اللہ تعالی جنازہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں، جنازے میں تاخیر کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت کیا مسئلہ ہے؟ کہا شاہ ولی اللہ کی روح اللہ سے جھگڑا کر رہی ہے، پہلے میرا جانشین مقرر کیا جائے پھر جنازہ پڑھانے کی اجازت دی جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہ عبد العزیز آگے بڑھتے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے، مرزا مظہر جانے جاں آگے بڑھتے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہا شاہ عبد العزیز کو شاہ ولی اللہ کا جانشین مقرر کر دیا گیا۔ شاہ ولی اللہ کے جنازے کے بعد شاہ عبد العزیز نے جو پہلا خطبہ دیا، اس خطبے کو سن کر 30,000 ہندو اور سکھوں نے نبی کا کلمہ پڑھا۔ دلائل کا غلبہ، میں اس پہ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں جس کے لیے یہ بات سنا رہا ہوں۔ والذین اتبعوہم پر شیخ ایک بات کر رہے تھے، ذرا اس کا جوڑ لگانا چاہ رہا ہوں۔ شاہ عبد العزیز تشریف فرما ہیں، ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت ایک مسافر ہے، راستہ بھول گیا ہے، چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے پہنچا جہاں ایک آدمی لیٹا ہوا ہے ایک بیٹھا ہے، راستہ پوچھنا چاہتا ہے، کس سے پوچھے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ سوال کیا کس سے جا رہا ہے؟ شاہ عبد العزیز سے۔ بہت استاد ہے سوال کرنے والا، سوال کرنے والے کا منشا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، آپ سوئے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، شریعت پوچھنی ہے تو کس سے پوچھنی چاہیے؟ یہ مقصد ہے سائل کا۔ شاہ عبد العزیز کو چکر دیتا اور کہتا ہے حضرت مسافر ہے، پھر سوال سنیے گا دھیان سے، راستہ بھول گیا ہے، راستہ پوچھنا چاہتا ہے، ایک درخت کے نیچے پہنچا ہے، درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے، ایک آدمی بیٹھا جاگ رہا ہے، مسافر راستہ پوچھنا چاہتا ہے، سونے والے سے پوچھے گا یا جاگنے والے سے؟ شاہ صاحب نے عجیب بات کی، شاہ صاحب نے کہا نہ سونے والے سے نہ جاگنے والے سے، بیٹھ کر انتظار کرے گا کہ سونے والا اٹھے اور راستہ بتلائے۔ کہا جاگنے والے سے کیوں نہیں پوچھے گا؟ کہا جاگنے والا تو خود اس لیے بیٹھا ہے کہ سونے والا اٹھے اور راستہ بتلائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ تو خود اس لیے بیٹھا ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرنا ہے نا۔ کہا وہ تو خود اس لیے بیٹھا ہے کہ سونے والا اٹھے گا
اور راستہ بتلائے گا، یا کوئی اور آئے گا راستہ جاننے والا. یہ جو بیٹھا ہے اس کو اگر راستے کا علم ہوتا یہ چلا نہ جاتا. یہ تو خود اس لیے بیٹھا ہے کہ راستے کا علم نہیں ہے. سونے والا اٹھے گا تو راستہ بتلائے. جہاں تک بات ہے دلائل کے غلبے کی، دلائل کا غلبہ دین اسلام کو ہمیشہ سے تھا، ہے اور رہے گا. دوسرا ہے سیاسی غلبہ. وہ دین اسلام کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ اقدس میں حاصل ہو چکا ہے. توجہ آپ کی؟ جاگ رہے ہیں؟ بہت توجہ سے بیٹھیں. کب حاصل ہو چکا؟ آج. میں بڑی ذمہ داری سے ایک بات یہاں چلتے چلتے کہوں گا، پہلے بھی کہا کرتا ہوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ آپ سخاوت کے تو بادشاہ تھے، حیا کے تو تاجدار تھے، آپ نے فلاں کارنامہ سر انجام دیا، فلاں کارنامہ سر انجام دیا، مگر تھوڑی سی سیاسی غلطیاں آپ سے ہو گئی. میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں جی؟ کچھ سیاسی غلطیاں آپ سے ہو گئی. سمجھ رہے ہیں اشارہ کہ نہیں؟ اور میں کہا کرتا ہوں، میں کیونکہ سیاسی آدمی ہوں اس لیے میں کہا کرتا ہوں آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست پر وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو ساری زندگی میں اپنے محلے کے کونسلر بھی نہیں بن سکے. سیاست پر تبصرہ وہ کر رہے ہیں جو ساری زندگی میں اپنے محلے کے کونسلر بھی نہیں بن سکے، اور اس کی سیاست پر تبصرہ کر رہے ہیں جو 22 لاکھ مربع میل کا فاتح اور 44 لاکھ مربع میل کا حاکم اور 3 بر اعظموں کا فاتح. اس پہ بات کی جائے، اس کی سیاسی غلطیاں نکالی جا رہی ہیں. تو بات توجہ میری طرف رہے. سیاسی غلبہ دین اسلام کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حاصل ہو چکا. اب ایک غلبہ باقی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا پر تشریف لائیں گے، امام مہدی پیدا ہوں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ دین اسلام کو حقیقی غلبہ نصیب فرمائے گا. دین اسلام کے غلبے کا پہلا حقیقی مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ سارا غلبے کا زمانہ ہے. ایک غلبہ دین اسلام کو حاصل ہو چکا ہے. مجھے بتلایا جائے کہ جب جس آدمی کے ہاتھ پر دین کو غالب ہونا ہے اگر وہی بیچارہ چھپ کر بیٹھا رہے تو کون باہر آئے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کے ہاتھ پر دین نے غالب آنا ہے اگر وہی چھپا بیٹھا ہے تو پھر دین کیسے غالب آئے گا؟ علماء نے لکھا ہے اللہ نے وعدہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کہ دین کو غالب کریں گے، مگر یہ غلبہ تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا. سمجھ رہے ہیں؟ کس کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا؟ اصحاب رسول کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا. اور اصحاب رسول کے ہاتھ پر دین کو غلبہ ہوا اور دین انشاءاللہ العزیز غالب ہی رہے گا. میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم تو یہ کہہ رہا ہے، بات یاد ہے آپ کو، کہ ہم نے اس دین کو غلبے کے لیے نازل کیا ہے. قرآن تو پکار پکار کر کہہ رہا ہے ہم نے اس کو غلبے کے لیے نازل کیا ہے. قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوری. لوگوں، دنیا والے اس کو بجھانے کی کوشش کریں گے مگر اس کو بجھا نہیں سکیں گے. قرآن کہتا ہے یہ دین کا چراغ غالب آ کر رہے گا، مگر میرا پڑوسی مجھے یہ کہتا ہے کہ دین کو خطرہ تھا اس لیے ایک صاحب لے کر
غار میں چلے گئے ہیں، چھپے بیٹھے ہیں، حالات صحیح ہوں گے تو تب آئیں گے، جب حالات صحیح ہو جائیں گے پھر کیا لینے آئیں گے؟ میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں پھر شاید بات سمجھ میں آ. جگنو دیکھا ہے کبھی؟ جگنو جی دیکھا ہے نا؟ اس کی پیٹھ پر ایک چھوٹا سا بلب ہوتا ہے نا جی. رات کتنی گھٹا ٹوپ کیوں نہ ہو، اندھیرا کتنا ہی سیاہ کیوں نہ ہو، کبھی اس پر غالب آتا ہے جی؟ کبھی اس پر غالب آتا ہے؟ کبھی اس پر غالب نہیں آتا. اتنی سی روشنی پر اندھیرا کبھی غالب نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی غلبہ ہوگا دین اسلام کو ہوگا، کوئی اور چیز اس پر آ کر غالب ہو جائے، کبھی ایسا نہیں. تو فلہٰذا میں بات یہ کر رہا تھا، میرے ذمے بات یہ تھی کہ میں نے عرض یہ کرنا ہے کہ اختلاف کی حقیقت کیا ہے. میں آپ کے سامنے وہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ دین، قرآن مجھے یہ کہتا ہے کہ دین کامل ہے، دوست کہتا ہے یہ مکمل نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یہ غالب آئے گا، دوست کہتا ہے یہ غالب نہیں آئے گا، یہ تو مغلوب ہے، تو چھپا ہوا بیٹھا ہے. تو اب مجھے قرآن کریم کی ماننی چاہیے یا دوستوں کی ماننی چاہیے؟ تھوڑا آگے چلیے. میں نے ایک بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو صحابہ کرام کے ہاتھ پر غلبہ عطا فرمایا. کس کے ہاتھ پر؟ سارے بولو. میں ذکر کر رہا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میرا عثمان وہ پہلا آدمی ہے جس کا ہم بر صغیر کے لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے. بر صغیر کے بارے میں اصحاب رسول کی جماعت میں سب سے پہلے جس شخص نے ہندوستان کا نام لیا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہم وہاں تک جانا چاہتے ہیں، ہم دین اسلام کا جھنڈا لے کر وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں. اور میں ایک بات اور بھی کروں گا، ذرا آپ کی توجہ پوری میری طرف رہے کہ آج انہی لوگوں کے بارے میں زیادہ بات کی جاتی ہے جنہوں نے اسلام کے غلبے کی کوشش کی ہے. آج سب سے زیادہ طعن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے. اور میں علماء کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرا معاویہ وہ ہے کہ روز سیدنا فاروق اعظم کو جب بھی ملتے ہیں عرض کرتے ہیں حضرت یہ جو لوگ سمندر پار ہیں ان تک بھی دین لے کر جانا چاہیے. یہی کہتے کہتے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ جاتا ہے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معاویہ اگر تم نے سمندر پار جانا ہی ہے تو پھر اپنی گورنری میں سے کشتی بناؤ اور کشتی بنا کر سمندر پار جاؤ. سمندر پار دین پہنچنے کا سہرا سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تصور پیش کیا، پھر کشتی بنائی. اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، یہاں تک لکھا ہے کہ اتنا بڑا بحری بیڑا بنایا کہ اس پر 1600 بحری بیڑے رکھے جاتے تھے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی پوری ہوئی. میں عرض کر رہا تھا یہیں سے ذرا بات کو چلانا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس دین اسلام کو غلبہ دیا ہے اصحاب رسول کے ہاتھ پر، اگرچہ اس کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 9 لاکھ مربع میل
سیدنا فاروق ابو بکر صدیق کے زمانے میں 12 لاکھ مربع میل، سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 44 لاکھ مربع میل۔ آگے بات میں چلتے ہیں، یہاں تک بات کو سن۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو آپ کے زمانے میں دین عرب سے نکلا اور عجم میں پہنچا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ جزیرہ عرب سے نکلے۔ یہود و نصارہ، یہود بالخصوص جزیرہ عرب سے نکلے اور جزیرہ عرب سے نکل کر فارس میں پہنچے۔ ادھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، یہاں پھر میرا دل کر رہا ہے کہ میں وہ بات کروں کہ سیدنا عثمان غنی سیاسی ہیں یا نہیں۔ ذرا غور فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں ہیں، معلوم ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، حالات کی خبر لانے کے لیے آپ نے کس کو کہا؟ سیدنا فاروق اعظم۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر ذرا حالات کی خبر لے کر آؤ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا مجھے ذرا غصہ جلدی آ جاتا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا، میری بجائے آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیں۔ یہ مشورہ کون دے رہا ہے؟ ہاں جی جی، سیاسی ہے یا نہیں؟ اس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، سیاست جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ سیدنا فاروق اعظم رائے دے رہے ہیں۔ مجھے یہ بتلاؤ کہ یہ جو مذاکرات ہوتے ہیں یہ سیاسی کام ہے یا نہیں؟ جی، کسی بھی طبقے کے ساتھ مذاکرات کرنا سیاسی عمل ہے نا؟ تو یہ مذاکرات یہ سیاسی عمل ہے نا؟ تو سیاسی عمل کے لیے رائے دے رہے ہیں فاروق اعظم اور تسلیم کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان غنی کو سیاسی تسلیم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ انتخاب بھی حضور علیہ السلام کی مجلس میں ہو رہا ہے اور رائے دے رہے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور چلتے چلتے اگرچہ تعلق دور کا ہے، ایک بات اور یاد آ گئی سیدنا فاروق اعظم کی سیاست پر۔ ابو سفیان کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام ہے یزید بن ابی سفیان، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ یہ شام کے گورنر ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے۔ تعزیت کی، تعزیت جب کر لی تو ابو سفیان نے ویسی بات کی کہ امیر المومنین اب شام کا گورنر کس کو بنانے کا خیال ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ تو اس پر بغیر کسی توقف کے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی امیر المومنین بھائی کی جگہ بھائی، لوگ کیا کہیں گے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ سیاسی معاملہ ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں۔ تو بہرحال بات دور جا رہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب ہے، آپ کو خنجر لگا ہے، آپ کی شہادت کا وقت قریب ہے۔ آپ وصیت فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ان 6 آدمیوں میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لینا
جس پر مسلمان متفق ہو جائیں، اور اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود نام پیش کر رہے ہیں، بعض روایات میں پہلے نمبر پر اور بعض روایات میں دوسرے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو کیا خیال ہے، سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی کو سیاسی سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا اور دین اسلام فارس کی طرف بڑھا، تو اب یہود کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو تسلیم کریں یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایران کے لوگ بزدل لوگ تھے، ان کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ یہ ہمیشہ تسلیم ہوئے، کبھی انہوں نے لڑنے کی جرت نہیں کی۔ تو جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دین کا غلبہ آگے بڑھا، تو یہاں سے کچھ شرارتی یہود نے برائے نام ظاہری طور پر اسلام قبول کر لی، لیکن اسلام ان کے دلوں میں نہیں اترا، ڈرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام تو قبول کر لیا، مگر یہود لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و نصارہ کبھی اسلام سے خوش ہو جائیں یہ ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اور خود قرآن کریم میں موجود ہے کہ یہود و نصارہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ تو یہود و نصارہ تو راضی نہیں ہو سکتے تھے اسلام پر، لہٰذا انہوں نے کچھ یہود نے منافقانہ طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام آگے بڑھ رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات اور ذہن میں رکھیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذہن کے آدمی تھے کہ آپ کا خیال یہ تھا کہ ہمیں ایک مرتبہ اللہ کا یہ پیغام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانا چاہیے۔ جو حالات ہیں اندرونی ان کو پھر دیکھا جائے، ایک مرتبہ ہمیں دنیا کے آخری کونے تک پہنچنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، یہ صحابہ کرام کی اکثر جماعت کا ذہن تھا۔ ایک موقع پر جب ایرانیوں نے صحابہ کرام دریا کے کنارے پر پہنچے، ایرانیوں نے کشتیوں کا پل تھا وہ ختم کر دیا، تو اب صحابہ کرام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کر رہے ہیں صحابہ کرام سے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہمارے آنے کی طاقت تھی ہم آئے ہیں، اب آگے ہم نہیں جا سکتے، دریا پر پل نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام اپنی اپنی رائے دیتے رہے۔ ایک بوڑھے صحابی کھڑے ہوئے اور کہا، سعد یہ بتلاؤ، کیا ہم اپنی مرضی سے آئے تھے یا ہمیں بھیجا گیا تھا؟ کہا ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے۔ کہا اگر ہمیں بھیجا گیا ہے پھر اللہ کا نام لیجئے، ڈالیے گھوڑے، دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ اصحاب رسول نے گھوڑے ڈالے اور پار نکل گئے۔ گویا کہ اصحاب رسول کا نظریہ یہ تھا کہ یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے، دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ صحابہ کرام کا ایک ہی نظریہ تھا کہ ہم نے دنیا کے آخری کنارے تک پہنچنا ہے۔ میری بات کچھ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں ایک اہم بات کی طرف جانا چاہ رہا ہوں جس کے لیے آپ کو تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ چلا رہا ہوں۔ درمیان میں واقعات اس لیے سنا رہا ہوں کہ بات جڑی رہے اور تھوڑا آپ کا ذوق رہے، کہیں خشک نہ ہو جائے مضمون۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن میں کہہ رہا تھا، یہ تھا کہ ہمیں آخری کنارے تک جانا چاہیے۔
اب یہ جو لوگ ظاہراً مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھتے ہی جب یہ سمجھا کہ ہم محفوظ ہو گئے تو انہوں نے اپنی سازش کا آغاز کر دیا۔ یاد رکھنا، جب کسی سلطنت میں سازش شروع ہو جائے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قوت کے ساتھ اس سازش کو کچل دیا جائے۔ اگر قوت کے ساتھ سازش کو کچلنے کا طریقہ اپنایا جائے تو اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یا تخت یا تختہ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی کچلنے میں کامیاب ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ملک ہاتھ سے چلا جائے۔ باغی اگر قوت میں آ جائیں تو پھر ملک بھی چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کمپرومائز کی جائے، حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن یہ تھا کہ ان لوگوں سے ٹکرانے کی بجائے، اپنا وقت یہاں ضائع کرنے کی بجائے، ہماری فوجیں سرحدات پر آگے بڑھتی رہیں، تبلیغی جماعت کا کام آخری کنارے تک پہنچ جائے، ہم وہاں چلتے رہیں اور ان لوگوں کے ساتھ تھوڑے کمپرومائز مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے 12 سالہ دور میں 22 لاکھ مربع میل فتح ہوا۔ یہ خلفائے راشدین کے دور میں سب سے زیادہ فتح ہے۔ بلکہ ڈاکٹر علامہ نے تو لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ اس وقت تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک مسلمان صرف بادشاہ تھے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو شہنشاہ ہو گئے۔ بادشاہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک مملکت کا حکمران ہو۔ اور شہنشاہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ساری مملکتیں جس کے تابع ہو جائیں۔ لہٰذا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام بادشاہت سے نکل کر شہنشاہیت تک چلا گیا۔ اب ذرا آگے چلیں۔ ان لوگوں نے یہاں سازش شروع کر دی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں الجھنا نہیں چاہتے تھے، چنانچہ آپ کا تمام دور اس بات کا شاہد ہے کہ حالات بگڑے، حالات بگڑتے رہے، حالات آگے بڑھتے رہے، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے رہے۔ حالات کیا بگڑے یہ میرا موضوع ہے۔ حالات کیا بگڑے، ہوا کیا؟ یہ جو لوگ عرب سے آئے تھے ان کے بارے میں قرآن کریم ایک بات کہتا ہے، بہت توجہ سے سننا، میری تقریر تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ یہ جو لوگ تھے ان میں اتنی دشمنیاں تھیں، اگر ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دی جاتی تو یہ دشمنی ختم نہ ہوتی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، مگر اللہ نے قرآن کریم کو نازل کر کے ان کی دشمنیوں کو ختم کر دیا۔ کیا کر دیا؟ سارے بولیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی دشمنیوں کو ختم کر دیا۔ اگر یہ ساری دنیا بھی خرچ کر کے اس دشمنی کو ختم کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا رحماء بینہم، یہ آپس میں شیر و شکر ہیں۔ تو میرا آپ سے ایک سوال ہے، بہت توجہ سے بیٹھے، کہ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کی دشمنیوں کو ختم کر دیا۔ اگر یہ ساری دنیا بھی خرچ کر لیتے دشمنی ختم نہ ہوتی، ہم نے ختم کیا۔ کیا اللہ نے دشمنی کو عارضی طور پر ختم کیا تھا؟ شاید آپ کی توجہ نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دشمنیوں کو عارضی طور پر ختم کیا تھا؟ قرآن کریم کا یہ حکم عارضی طور پر تھا کہ پیغمبر آپ جب تک ہیں ان میں اب دشمنی نہیں ہوگی، بس آپ کے جانے کی دیر ہے، پھر دستوں گریبان ہو جائیں گے۔ جی ایسی بات تھی؟ ایسی بات
نہیں تھی، بلکہ قرآن کا یہ حکم قیامت تک کے لیے تھا کہ جن لوگوں میں قرآن کریم نازل ہوا، جو حضور علیہ السلام کے صحبت یافتہ ہیں، ہم نے حضور علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے ان کی دشمنیوں کو ختم کر دیا، ان میں کوئی دشمنی باقی نہیں رہی۔ رحماء بینہم، وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ اب اس طبقے نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے ایک تفریق ڈالی اور یہ کہنا شروع کیا کہ صحابہ کرام اور چیز ہیں، اہل بیت کرام اور چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی جو پوری ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تم میری امت میں اس طرح ہو جس طرح بنی اسرائیل میں عیسیٰ۔ بہت توجہ سے بیٹھے، تم میری امت میں اس طرح ہو جس طرح بنی اسرائیل میں، جی سارے بولیں، جس طرح بنی اسرائیل میں عیسیٰ۔ کیا مطلب؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے دو قومیں تباہ ہو گئی۔ ایک وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بیان کرنے میں حد سے گزر گئے، دوسرے وہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے دو قسم کے لوگ بنے، ایک محبت میں حد سے گزرنے والے اور ایک بغض میں حد سے گزرنے والے۔ جنہوں نے محبت میں حد سے تجاوز کیا وہ بھی تباہ ہو گئے، جنہوں نے ان کے بغض میں حد سے تجاوز کیا وہ بھی تباہ ہو گئے۔ علی ایک طبقہ ہوگا جو محبت میں تمہاری حد سے گزرے گا، اور ایک طبقہ ہوگا جو تمہارے بغض میں حد سے گزرے گا۔ جو محبت میں حد سے گزرے گا وہ بھی تباہ ہو جائے گا، جو بغض میں حد سے گزرے گا وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضور علیہ السلام کی مسند پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ، بھئی توجہ میری طرف رہی، کیا کہتے ہیں؟ نبی کے بعد جو آئے وہ نبی کا خلیفہ ہے نا۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ علماء بیٹھے ہیں، خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو پیچھے پیچھے آئے۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ سارے بولیں گے، خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو پیچھے پیچھے آئے، اور امام اس کو کہتے ہیں جو آگے آگے جائے۔ ہے توجہ آپ کی؟ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ جو پیچھے پیچھے آئے، اور امام اس کو کہتے ہیں جو آگے آگے جائے۔ تو حضور علیہ السلام یاد رکھنا، انبیاء علیہم السلام اللہ کے خلیفہ ہیں۔ ابھی حضرت اس پر فرما رہے تھے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ کے خلیفہ کون ہے؟ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا نا وہ اللہ کے خلیفہ، آپ نے فرمایا لا لا، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، میں خلیفۃ رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں۔ تو ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کے خلیفہ ہیں۔ ذرا بات کو سمجھے، تو خلیفہ کہتے ہیں، سارے بولیں، خلیفہ کہتے ہیں پیچھے پیچھے آنے کو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، جی فاروق اعظم حضور علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، یہ سب کیا ہیں؟ خلیفہ ہیں۔ تو خلیفہ کہتے ہیں پیچھے پیچھے آنے والے کو۔ حضور کے پیچھے پیچھے ابو بکر، ابو بکر کے پیچھے پیچھے حضرت عمر، حضرت عمر کے پیچھے پیچھے حضرت عثمان، حضرت عثمان کے پیچھے پیچھے حضرت علی، حضرت علی کے پیچھے پیچھے حضرت حسن۔ بہت توجہ سے بیٹھیں گے۔ تو پیچھے پیچھے آنے والے کو خلیفہ کہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں نبوت کے بعد خلافت ہے، اور وہ کیونکہ نبی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس لیے ان کے ہاں نبوت کے بعد امامت ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں سمجھ رہے؟ تو خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے پیچھے آنے کو، اور امام کہتے ہیں آگے آگے جانے کو۔
تو نبوت کے بعد خلافت ہے، امامت نہیں. تو خلیفہ نبی کے پیچھے آتا ہے، پھر اس سے آگے والا اس کے پیچھے آتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے پہلا عقیدہ گھڑا خلافت کی جگہ عقیدہ امامت، پیچھے آنے کی بجائے آگے بڑھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایسی باتیں کہنا شروع کر دی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب نہیں تھا. حضرت علی کو ان کے مقام سے آگے بڑھایا، حتیٰ کہ نبوت سے بھی آگے بڑھا دیا. حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں خود اللہ نے حلول کر لیا. بہت توجہ چاہوں گا، کیا عیسائیوں نے بھی یہی نہیں کہا تھا؟ جی، تو ہم عیسائی ہیں. ہم کون ہیں؟ عیسائیت اور یہودیت، یہودیت میں اور عیسائیت میں اور اسلام ان کے درمیان میں ہے. عیسائی محبت میں حد سے بڑھ گئے، یہودی بغض میں حد سے بڑھ گئے، مگر مسلمان یہ درمیان میں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت تو کرتے ہیں، مگر خلیفہ سمجھ کے حضور کے پیچھے پیچھے آنے والا حضور سے آگے نہیں. سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ میں نے پہلے بھی یہ مسئلہ عرض کیا ہے. اس وقت کیونکہ بات اس پر چل رہی ہے تو حضرت نے سمرو صاحب نے بات شروع کی. میرا دل کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ ٹانکا لگے کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت دی کس کو؟ سیدنا انسان کو. فرشتوں کو خلافت جی کس کو دی؟ اچھا، یہ جو فرشتے ہیں نا ان کو شرف حاصل ہے، اور جو انسان ہے اس کو کمال حاصل ہے. مثال بھی دی ہے علماء نے کہ میں نے ایک استاد سے پڑھا، استاد محترم تشریف لائے، میں ان کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا. یہ میرا کھڑا ہونا ان کے کمال کی وجہ سے. پھر استادوں کا بیٹا آ گیا، میں اس کو بھی دیکھ کر کھڑا ہو گیا، یہ کھڑا ہونا شرف کی وجہ سے. ٹھیک ہے؟ تو انسان میں ہے کمال اور فرشتوں میں ہے شرف. عرش کو اٹھا رہے ہیں جی، جنت کی سیریں کر رہے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. تو فرشتوں کو شرف حاصل ہے اور انسان کو کمال. اللہ جب اپنی خلافت دینے لگا تو اللہ نے شرف کو نہیں دی، کس کو دی؟ کمال کو. اس طرح صحابہ کرام میں دو گروہ ہیں، ایک ہیں اصحاب رسول، ایک ہیں اہل بیت. اصحاب رسول کو کمال حاصل ہے اور اہل بیت کو شرف. حضور کی رشتہ داری ہے نا، تو اہل بیت کو کیا حاصل ہے؟ سارے بولیں، سارے. میرا موضوع رہ جائے گا اگر آپ اتنا آہستہ چلیں گے. تو اہل بیت کو کیا ہے؟ شرف. صحابہ کرام کو کمال حاصل ہے اور اہل بیت کو، سارے اہل بیت کو شرف. اللہ نے خلافت کس کو دی؟ کمال کو. جی، اللہ نے خلافت کس کو دی؟ کمال کو. شرف کو پیچھے رکھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں. جی، کی دیا حکم، پھر سب نے سجدہ کیا. جی، اوئے ہوئے کاش آپ جاگ جائیں. سب نے سجدہ کیا. اصل میں نہ تو میری سر ہے اور نہ گر ہے، اس لیے آپ سب نے سجدہ کیا. ایک نے نہیں کیا، وہ ان میں سے تھا. کاش آپ سمجھیں، تھا ان میں سے، وہ ان میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلافت دی، کمال کو، اور شرف کو جھکایا. ایسے ہی ہے. حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. عائشہ ابو بکر سے کہو کہ مصلی پر چلے. ابو بکر صدیق کہاں چلے گئے؟ سارے بولو نا.
ابو بکر صدیق کہاں چلے گئے؟ ابو بکر سے کہو کہ مصلی پر چلے۔ حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر گئے اور حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک ہاتھ رکھا حضرت عباس کے کندھے پر اور ایک ہاتھ رکھا حضرت علی کے کندھے پر۔ حضرت عباس بھی اہل بیت میں سے حضور کے چچا ہیں، حضرت علی بھی اہل بیت میں سے ہیں، حضور کے چچا زاد ہیں۔ ہے توجہ؟ میری طرف توجہ رہے پوری۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کمال سے کہو کہ مصلی پر چلے اور میں شرافت کو پیچھے لے کر آتا ہوں۔ کمال مصلی پر پہنچے اور حضور شرافت کو پیچھے لے کر آ گئے، تو جو ساتھ شرافت والے تھے وہ تو آ گئے، جو نہیں آئے وہ ان میں سے نہیں تھے۔ ہے توجہ؟ علی بھی آ گئے اور عباس بھی، جن کو شرافت حاصل تھی وہ آ گئے اور جو نہیں آئے وہ ان میں سے نہیں تھے۔ لہٰذا صحابہ کرام میں آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا جو نہ آیا ہو، سارا شرف کمال کے پیچھے آ گیا۔ تو یہ سنت اللہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائی اور سیدنا ابو بکر صدیق کو مصلی پر کھڑا کر دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ اور اس کو میرے علی نے قبول کر لیا۔ جی بہت توجہ سے، میرے علی نے، سارے بولیں گے۔ حضرت علی سے جب کسی نے کہا تو حضرت علی نے فرمایا جب ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کیا جا رہا تھا میں موجود تھا، میری موجودگی میں حضور علیہ السلام نے جب ان کو ہمارا امام بنا دیا تو ہم نے اپنی دنیا کا امام بھی ابو بکر کو مان لیا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جی یہ کون فرما رہے ہیں؟ کیونکہ حضرت علی پہچانتے ہیں نا۔ بات یاد آئی بڑی عجیب، حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، جگہ نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور حضرت علی کے لیے جگہ خالی کر دی۔ حضور علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا اہل شرف ہی اہل شرف کو پہچانتے ہیں، اہل شرف ہی اہل شرف کو پہچانتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات دور نکلی جا رہی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات کر رہا تھا، یہ تو ویسے ٹانکا لگایا درمیان میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان لوگوں نے جو منافقانہ طور پر مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بڑھانا شروع کیا، اور آپ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ تم میری امت میں عیسیٰ کی طرح ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو عیسائیوں نے بڑھایا تھا۔ جی عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو بڑھایا تھا اور یہودیوں نے کم کیا تھا، اور مسلمانوں نے جو اصل مقام تھا اس پہ بات کی۔ اس پہ آپ نے سنا ہوگا، بخاری شریف کی روایت ہے، جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں تھے تو مغیرہ بن شعبہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا، حضرت نجاشی بادشاہ سے کہا، یہ بڑی عجیب بات ہے، اکثر سنایا کرتا ہوں، 2 دن یہ بات ہوتی رہی، مشرکین کی طرف سے نمائندہ تھے اس وقت مغیرہ بن شعبہ، مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے نجاشی کو اکسایا اور اکسا کر نجاشی کو کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں نا، ان میں فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ جتنی باتیں مغیرہ بن شعبہ کرتے رہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جواب دیتے رہے، محفل برخاست ہو گئی۔ مغیرہ بن شعبہ جو اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، انہوں نے کہا کل میں ایک ایسی بات کروں گا کہ نجاشی مسلمانوں کو نکال دے گا، یہ بات بڑی اہم ہے کہ نجاشی مسلمانوں کو، سارے بولو، نجاشی مسلمانوں کو نکال دے گا۔ تو راستے میں
مسلمان مشورہ کرنے لگے کہ کیا ہوگا، کیا بات کہے گا. تو حضرت جعفر طیار بڑے ذہین تھے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کل یہ آ کر یہ کہے گا کہ مسلمانوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح نہیں ہے. تو اب یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. میں بہت اہم بات کرنے چلا ہوں. یہ آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ مشورہ کر رہے ہیں کہ پھر آپ کیا کہیں گے. حضرت جعفر طیار نے جو بات کہی، خدا کی قسم وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. جعفر طیار نے کہا سنو، نجاشی ہمیں رکھے یا نکالے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بال کے برابر بھی کوئی زائد لفظ نہیں کہے. نجاشی نے رکھنا تو اس کی مرضی ہے، نجاشی نے نکالنا ہے تو اس کی مرضی. ہم ایک لفظ بھی زائد نہیں کہیں. اب ہوا کیا؟ اگلے دن جو ہی دربار لگا، مغیرہ بن شعبہ نے پہلا لفظ یہی کہا کہ جناب ان کا عقیدہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح نہیں. نجاشی نے کہا ہاں بھائی بتلاؤ تمہارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم تلاوت کرنا شروع کی. موجود ہے واقعہ بخاری شریف میں. نجاشی بھی رو رہا ہے، درباری بھی رو رہے ہیں. جب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت ختم کی نا، تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر کہا کہ تم نے آج تک جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا اس کی حیثیت اس تنکے کے بھی نہیں ہے اس کلام کے مقابلے میں جو اس نوجوان نے تلاوت کیا ہے. حالانکہ وہ تو خدا تک کہہ رہے تھے. بس بات میری ختم ہوئی. مسئلہ کیا سمجھ میں آیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا حضرت جعفر طیار نے وہی کہا. اہل السنت کا مذہب یہ ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا اہل بیت کا کوئی اور فرد، اصحاب رسول ہوں یا اہل بیت، ہم ان کے بارے میں وہی کہیں گے جو اللہ کہے گا اور اللہ کا رسول کہے. جی جو اللہ کہے اور اللہ کا، ایک منٹ میری تقریر کا رہتا ہے، آپ توجہ میری طرف فرمائیں. جو اللہ کہے گا اور یا اللہ کا، جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہا ہم. تو پہلا فتنہ عبداللہ بن سبا نے اس دن اٹھایا جس دن حضرت علی کے بارے میں وہ کہا جو قرآن و حدیث نے نہیں کہا تھا. اور یہ پہلے فتنے کی بنیاد تھی کہ کسی شخص کے مقام کو حد سے بڑھانا. یہ حد سے بڑھا کر خدا تک لے گئے، مشکل کشا اور حاجت روا تک کہا. اور پھر مقابلے میں دوسرا طبقہ آ گیا اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرانا شروع کیا. اہل السنت والجماعت جس طرح ہماری ایک آنکھ کا نور اصحاب پیمبر ہیں، اس طرح دوسری آنکھ کا نور بولیے ذرا اہل بیت کرام ہیں. ایک میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف کیا ہے. ہم اہل بیت کو تو مانتے ہیں مگر ان کے مقام میں حد سے تجاوز کو جائز نہیں سمجھتے. لہٰذا ہمارا تعلق اس طبقے کے ساتھ بھی نہیں ہے جو اہل بیت کے مقام کو بڑھائے، حضرت علی کے مقام کو بڑھائے. لیکن بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں، جس طرح ہمارا تعلق اس طبقے کے ساتھ نہیں ہے جو حضرت علی کے مقام کو بڑھائے، اس طرح ہمارا تعلق اس طبقے کے ساتھ بھی بالکل نہیں ہے جو حضرت علی کے مقام کو گرائے. ہم اصحاب رسول ہوں یا اہل بیت کرام ہوں، ہم ان کے اسی مقام کے قائل ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے، اور اسی کا نام اہل السنت والجماعت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم لک الحمد ولک الشکر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، جو کچھ کہا اور سنا ہے سمجھ نصیب فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو اپنے سچے پکے بندوں میں شامل فرما.
یا اللہ جانوروں میں جو بیماری آئی ہوئی ہے اللہ اس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، اللہ کریم تمام مسلمانوں کی اس پریشانی کو دور فرما، اس بیماری کو اپنی مہربانی سے ختم فرما، اللہ اس بیماری کو صحت والی نعمت میں تبدیل فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرما۔ آج کی اس مجلس کا ثواب ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کے والد گرامی حضرت پیر کرم الدین دبیر اور ان کے تمام عزیز و اقربا کو پہنچا، حضرت مولانا قاضی عبداللطیف صاحب، قاضی خبیب صاحب اور دیگر اکابرین امت کو پہنچا، ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ، آمین۔ ابھی انشاءاللہ العزیز اذان